بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم۔ آج قربانی سے متعلق ایک سوال یہ آیا ہے کہ لوگ قربانی کے جانوروں کی خریداری کلو کے حساب سے کرتے ہیں، وزن کے حساب سے کرتے ہیں، فی کلو اتنے روپے کے حساب سے۔ یہ عام طور سے اس کا اب عرف بھی ہو چلا ہے۔ پہلے مرغیوں کے بارے میں اس کا تو زندہ وزن کے ساتھ میں فروخت ہونا ہے، یہ ایک معمول ہو چکا تھا، تو اس کے تو جواز کے بارے میں صاحب احسن الفتاویٰ نے صفحہ نمبر 497 اور جلد نمبر 6 پر جہالت یسیرہ اور عرف کی بنا پر اس کو جائز قرار دیا ہے، اور دیگر فقہا نے بھی جائز قرار دیا ہے۔ محمود الفتاویٰ میں مفتی احمد خان پوری صاحب نے بھی، اور فتاویٰ عثمانی کے اندر بھی ہے نا، اور ابھی جو جتنے بھی جو جدید فتاوے ہیں دارالعلوم وغیرہ کے، اور اس میں سب میں اس کو بھی جائز قرار دیا گیا ہے۔ لیکن یہاں جو مسئلہ مذکور ہے وہ قربانی سے متعلق ہے۔ جہاں تک اس عرف کے رواج پانے کی جو وجوہات ہیں ان میں ایک یہ بات کہی جاتی ہے کہ اس میں جب کلو کے حساب سے معاملہ کیا جاتا ہے تو اس میں خریدار کے لیے بھی اور بیچنے والے کے لیے بھی آسانی ہوتی ہے کہ اس میں وہ مول بھاؤ زیادہ نہیں کرتے ہیں، سیدھا دونوں کے اندر دونوں کے لیے ایک چیز بالکل واضح ہو جاتی ہے کہ جتنے کلو کا ہوگا اسی ریٹ کے حساب سے اس کی گویا کہ قیمت متعین ہو جائے گی۔ اسی طریقے سے دیگر اور جو جانور ہیں جیسے کہ بھیڑ وغیرہ ہے، اس کے اوپر اون کی کثرت کی وجہ سے وہ جو ہے نا فربہ محسوس ہوتا ہے، موٹا تازہ محسوس ہوتا ہے، اس لیے بھی اس کے اندر گویا کہ دھوکے کا امکان ہوتا ہے کہ لوگ سمجھیں گے کہ اس کے اندر گوشت زیادہ ہے، تو اس وجہ سے بھی اس کے اندر گویا کہ آسانی ہوتی ہے کہ بھائی یہ اتنے کلو کا گویا کہ جانور ہے اور فی کلو اتنے کا ہے، تو اس لیے اس کے اندر دھوکہ دڑی نہیں ہوتی۔ جو ناتجربہ کار ہوتے ہیں، جن کو معلوم بھی نہیں ہوتا ہے کہ اس میں کتنا گوشت ہوگا کتنا گوشت نہیں ہوگا، ان کے لیے بھی اس کے اندر آسانی ہوتی ہے۔ اس وجہ سے فی کلو کے حساب سے وزن کے ساتھ اب جانوروں کا لین دین بھی گویا کہ ہونے لگا ہے، اور قربانی کے جو جانور ہیں ان کے اندر بھی اس طریقے کا رواج پا رہا ہے۔ تو خیر قربانی کے علاوہ جو جانور ہیں ٹھیک ہے، اس میں تو گنجائش وہ ٹھیک ہے، لیکن جو قربانی کے جو جانور ہیں اس کے اندر یہ مناسب نہیں ہے کہ اس کو کلو کے حساب سے لیا جائے، چونکہ قربانی میں اللہ تعالیٰ کا یہ ارشاد ہے کہ لن ینال اللہ لحومها ولا دماؤها ولکن ینالہ التقوی منکم، چونکہ اصل جو مقصود ہے قربانی کے اندر وہ تقوی ہے، اور جب کوئی شخص گوشت کے لحاظ سے فی کلو ہوگا، اس میں نگاہ جو ہوتی ہے وہ گوشت کی طرف گویا کہ انسان کی ہو جاتی ہے، تو پھر اس کا جو دھیان ہے وہ گوشت کی طرف مرکوز ہونے کی وجہ سے جو اصل مقصود تقوی ہے اس سے توجہ گویا کہ اس کی ہٹ سکتی ہے، اور اگر اس کا سارا کا ساری نیت ہی گوشت کے اوپر ہو گئی تب تو جو ہے نا فقہا نے مسائل موجود ہیں کہ اس میں تو پھر اس کی قربانی ہی مقبول نہیں ہوگی، حتیٰ کہ اگر کسی شخص نے بڑے جانور میں قربانی کا حصہ لیا ہے اور ان میں سے کسی ایک کی نیت بھی اگر فاسد ہو گئی ہو، صرف گوشت کھانے کی ہو یا صرف گوشت کے لینے کی اس کی اگر نیت ہو جائے گی، تو سارے لوگوں کی جو قربانی ہے وہ گویا کہ مقبول نہیں ہوگی، وہ قربانی درست نہیں قرار دی جائے گی، ساری کے سارے لوگوں کی جو قربانی ہے وہ خراب ہو جائے گی۔ ذہن جو ہے نا جب کلو کے حساب سے جانور کو خریدا جا رہا ہے تو گوشت کی طرف نیت جاتی ہے، جیسا کہ شامی اور در مختار کے اندر ہے کہ وَإِن كَانَ شَرِيكُ سِتَّةِ نَصْرَانِيًّا أَوْ مُرِيدًا اللحم لم يجد عن واحد منهم لأن العراق لا تتجزا، یہ در مختار کے اندر ہے، صفحہ نمبر 472 جلد نمبر 9 زکریہ دیوبند کے اندر۔ اسی طریقے سے فتاویٰ عالمگیری میں بھی ہے، صفحہ نمبر 304 جلد نمبر 5 پر بھی جو نا اسی طریقے سے یہ مسئلہ موجود ہے کہ اگر کسی ایک کی بھی نیت اگر گوشت کی ہو جائے گی تو پھر کسی کی بھی قربانی درست نہیں ہوگی۔ اس لیے احتیاط کا تقاضا یہ ہے کہ قربانی کے جانوروں کی جو فروخت ہے، چاہے وہ بکرے ہوں اور چاہے جو نا وہ بڑے جانور ہوں، کلو کے حساب سے اس کا لین دین گویا کہ نہیں ہونا چاہیے، اور یہی رائے صاحب فتاویٰ رحیمیہ مولانا عبدالرحیم صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی ہے۔ انہوں نے صفحہ نمبر 46 47 جلد نمبر 10 پر اس بات کو لکھا ہے۔
تو یہی زیادہ بہتر ہے، اسی کے اندر احتیاط ہے۔ واللہ اعلم بالصواب۔